بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان مہلکات، ہلاک کرنے والی اشیاء کا بیان۔ ہلاک کرنے والی اشیاء کا بیان یعنی وہ چیزیں جو ایک انسان کو اخروی زندگی کے اندر ہلاک و برباد کرنے والی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ان کو اگر کرے گا تو دنیاوی اعتبار سے ہلاک و برباد ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آگ جلائے اور آگ جلا کر آگ میں کود جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ کوئی پانی کے اندر تیرنا نہیں جانتا ہے، پانی کے اندر کود جائے تو وہ ڈوب کر مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ سب ایسے عمل ہیں کہ آدمی اس میں دنیاوی اعتبار سے ہلاک و برباد ہوتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے اخروی اعتبار سے بھی انسان ہلاک و برباد ہو سکتا ہے اگر وہ کچھ باتوں کا خیال نہ رکھے، کچھ باتوں سے پرہیز نہ کرے، کچھ باتوں کا اپنے اندر نہ لائے تو وہ دینی اعتبار سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے انہی اشیاء کا بیان کیا ہے، انہی چیزوں کا بیان کیا ہے، انہی صفات کا بیان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں در بیان مہلکات، ہلاک کرنے والی اشیاء کا بیان۔ چار چیز است اے برادر با خطر، تاتوانی باش زینہا پر حذر۔ کہہ رہے ہیں اے بھائی چار چیزیں خطرناک ہیں۔ چار چیز است اے برادر با خطر، اے بھائی چار چیزیں خطرناک ہیں۔ تاتوانی باش زینہا پر حذر، حتی الامکان، تاتوانی حتی الامکان جہاں تک ہو سکے، تاتوانی جہاں تک ہو سکے، باش زینہا پر حذر ان سے تو بچ، جہاں تک ممکن ہو تو ان سے بچ کے رہ۔ تو چار چیزیں ہیں جو دینی اعتبار سے اخروی اعتبار سے انسان کو ہلاک و برباد کر سکتی ہیں، انسان کو اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ کیا کیا ہے؟ قربت سلطان و الفت با بداں، رغبت دنیا و صحبت با زنا۔ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے قربت سلطان، بادشاہ سے نزدیک ہونا، بادشاہ کا مقرب بننا۔ تو آدمی اگر بادشاہ کا تقرب حاصل کرے گا تو یہ اس کے لیے، دین کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے بہت ہی زار ہے، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ وَأُلْفَتْ بَابَدَا، اور بروں کی محبت، بروں کی محبت اور بروں کی صحبت یہ ایک اچھے سے اچھے انسان کو بھی ہلاک و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ کسی شیطان کے ساتھ بیٹھے گا، کسی شیطان کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر بھی شیطانی صفات آ جائیں گی، اس کے اندر بھی مکر و فریب اور مصیبت اور جو ہے خیانت داری وغیرہ جو اوصاف رذیلہ ہے اس فرشتے کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ اتنی بری چیز ہے یہ۔ قربت سلطان و الفت با بداں، بادشاہ سے نزدیک ہونا اور بروں کی محبت، رغبت دنیا و صحبت با زنا، دنیا کی رغبت اور عورتوں کی ہم نشینی۔ تو دنیا کی رغبت تو یہ حب الدنیا رأس کل ہے نا، کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور صحبت با زنا اور عورتوں کی ہم نشینی یہ بھی بہت کیا کہتے ہیں، بہت بری چیز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ والنساء من حبائل الشیطان، کہ عورتیں یہ شیطان کی جالوں میں سے ایک جال ہے۔ تو یہ چار چیزوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ اب یہاں تو اجمالاً بیان تھا، آگے اس کو تفصیلاً بیان کر رہے ہیں۔ قربت سلطان آتش سوزا بود، بادشاہ سے نزدیکی، آتش سوزا جلانے والی آگ ہوتی ہے۔ آتش سوزا، آتش موصوف، سوزا اس کی صفت۔ قربت سلطان آتش سوزا بود، بادشاہ سے نزدیکی جلانے والی آگ ہوتی ہے۔ با بدا الفت ہلاکے جاں بود، اور بروں سے محبت زندگی، اور بروں سے محبت زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ پہلے انہوں نے اجمالاً چار چیزوں کو بیان کیا، اب آگے ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں زہر دارد درد رو دنیا چوں مار، دنیا کا باطن
سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ تو درو اصل میں کہتے ہیں اندرونی چیز کو، اندرونی حصہ کو، اس لیے دل کو بھی کبھی کبھی درون سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دل اندر ہوتا ہے سینے میں۔ تو یہاں مراد باطن ہے۔ کہہ رہے زہر دارد در درو دنیا چوں مار، مار سانپ کو کہتے ہیں، دنیا کا باطن سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار، اگرچہ بظاہر نقش و نگار نظر آتے ہیں۔ یعنی دنیا یہ اوپر سے بہت ہی منقش معلوم ہوتی ہے، بہت ہی خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی خطرناک چیز ہے نا، کہ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جو ہے میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو یعنی تمثیلی شکل میں اس کی حصی شکل میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایسا ہوا کہ ان کے سامنے ایک عورت آئی، جو دنیا جو ہے ایک عورت کی شکل میں آئی، جو اوپر سے جس نے بہت ہی لباس فاخرہ عمدہ لباس پہن رکھے تھے، اور جو ہے زیورات بہت اچھے تھے اور بہت ہی خوشنما معلوم ہو رہی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت تھی جس کے دانت جھڑ چکے تھے، جس کے چہرے پہ جھریاں تھیں، اور جتنی بھی صفات رذیلہ، یعنی ایک بوڑھی عورت کے اندر جتنی صفات ہوتی ہیں ان تمام صفاتوں سے وہ متصف تھی۔ تو وہی ہے، دنیا اوپر سے منقش معلوم ہوتی ہے لیکن اندر سے سانپ کی طرح زہریلی ہوتی ہے۔ می نماید خوب و زیبا در نظر، لیک از زہرش بود جاں را خطر۔ می نماید معلوم ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، می نماید خوب و زیبا در نظر، یہ دنیا اچھی اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیک از زہرش بود جاں را خطر، مگر اس کے زہر سے زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ زہر ای مار منقش قاتل است، باشد از وی دور ہر کو عاقل است۔ کہہ رہے زہر ای مار، اس سانپ کا زہر، زہر ای مار منقش قاتل است، اس نقش و نگار والے سانپ کا زہر ہلاک کرنے والا ہے، باشد از وی دور ہر کو عاقل است، اس سے ہر عقل مند دور رہتا ہے۔ ہمچو طفلا می نگر اندر سرخ و زرد، چوں زنا مغرور رنگ و بو مگرد۔ بچوں کی طرح سرخ و زرد کو نہ دیکھ، ہمچو طفلا بچوں کی طرح، می نگر یہ فائدے نہیں ہے، مت دیکھ، ہمچو طفلا می نگر اندر سرخ و زرد، بچوں کی طرح سرخ و زرد کو نہ دیکھ، چوں زنا مغرور رنگ و بو مگرد، عورتوں کی طرح رنگ و خوشبو کو نہ دیکھ۔ یعنی اس کے فریب میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ آگے اس کی اور وضاحت ہے، کہہ رہے ہیں زال دنیا چوں عروس آراست است، درد و روزے شوئے دیگر خواست است۔ زال دنیا چوں عروس آراست است، بوڑھی دنیا آراستہ دلہن کی طرح ہے۔ زال دنیا بوڑھی دنیا چوں عروس آراست است، سجی ہوئی دلہن کی طرح ہے، درد و روزے شوئے دیگر خواست است، دو دن میں دو سے شوہر کی طلبگار ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک ایسی بیوی ہوتی ہے جو ایک شوہر کے پاس نہیں رہتی، آج ایک کے پاس ہے کل دوسرے مرد کے پاس چلی جائے گی، کسی ایک کی نہیں رہتی ہے، یہ ایسی بری چیز ہے دنیا۔ مقبل آ مردے کی شد زین جفت طاق، پشت بروے کرد و دادش سہ طلاق۔ مقبل اچھی نصیب والا، خوش نصیب، مقبل آ مردے کے شد زین جفت طاق، خوش نصیب وہ ہے جس نے اس سے علیحدگی اختیار کی، پشت بروے کرد و دادش سہ طلاق، اور اس کی طرف سے پشت پھیر لی اور اسے 3 طلاق دے دیا۔ تو پشت بروے کرد و دادش سہ طلاق، اور اسے 3 طلاقیں دے کر پیٹھ پھیر لی۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے، خوش نصیب آدمی وہی ہے جو دنیا سے ہمیشہ کی دوری اختیار کر لے، اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ لب پیش شوئی خندہ می کند، پس ہلاک از زخم دندہ می کند۔ شوہر کے سامنے ہنس کر ہونٹ کھولتی ہے۔ لب بپیش شوئی خندہ می کند، تو
شوئی یعنی اس کے معنی اصل تو آتے ہیں دیگر کے، دوسرے کے، لیکن یہ دوسرا شوہر مراد ہے۔ تو لب بپیش شوئی خندہ می کند، شوہر کے سامنے ہنس کر ہونٹ کھولتی ہے، پس ہلاک از زخم دنداں می کند، پھر دانتوں سے زخم لگا کر ہلاک کر دیتی ہے۔ تو یہ یعنی دنیا اتنی بری صفت ہے، یعنی اتنی بری چیز ہے کہ ان سے انسان کو، عقل مند انسان کو دور رہنا چاہیے۔